فارمیسی کی تعلیم اور صنعت زندگی بچانے والی ادویات کی تیاری میں ایک کلیدی اور بنیادی کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ یہ عمل انتہائی منظم اور سائنسی مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جن میں فعال اجزاء کی تیاری سے لے کر انہیں گولیوں، شربتوں، انجیکشنز، ایمپیولز، کریموں، مرہموں اور دیگر خوراکی اشکال میں ڈھالنا شامل ہے، جبکہ ملنگ، خشک کرنے، مکسنگ، گرینولیشن، ہیٹنگ، کوٹنگ اور پریسنگ جیسے پیچیدہ مراحل اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ادویات طبی استعمال کے لیے مطلوبہ معیار پر پورا اتریں۔ تاہم جب بدعنوانی تعلیمی اور صنعتی اداروں میں سرایت کر جاتی ہے تو یہ نہ صرف قیمتی عوامی وسائل کو ضائع کرتی ہے بلکہ صحت کے نظام اور تعلیمی ساخت کو بھی شدید نقصان پہنچاتی ہے، جس کی ایک نمایاں اور افسوسناک مثال یونیورسٹی آف سرگودا میں تقریباً 0.8 ارب روپے مالیت کے ایک بڑے دوا سازی منصوبے کی تباہی ہے، جو 18 سال کی طویل محنت کے بعد بد انتظامی اور بدعنوانی کی نذر ہو گیا، اور یہ ناکامی اس وقت کے ڈین آف فارمیسی پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کے مبینہ غیر شفاف اقدامات اور غلط فیصلوں کا نتیجہ تھی۔ ایسے افراد کی تعلیمی قیادت میں موجودگی تعلیمی و تحقیقی نظام کے لیے سنگین خطرہ ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد ان کے لاہور کے لارڈز کالج آف فارمیسی میں بطور پرنسپل تقرری اس خطرے کو مزید بڑھاتی ہے، کیونکہ ان کی سابقہ کارکردگی اور الزامات اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ معیاری تعلیم اور صحت کے معیار کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان کی فوری برطرفی پاکستان میں شفافیت، اعتماد، اخلاقی اقدار اور صحت کے تحفظ کے لیے ناگزیر ہے۔ 2005 میں فارم ڈی پروگرام کے آغاز کے ساتھ شروع ہونے والا یونیورسٹی آف سرگودا فارماسیوٹیکل لیبارٹریز کا منصوبہ دراصل ایک جدید دوا سازی کی سہولت قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا، مگر بدقسمتی سے یہ منصوبہ خریداری میں بے ضابطگیوں اور ناقص مشینری کے انتخاب کی وجہ سے مکمل طور پر ناکام ہو گیا، کیونکہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر، جو اس وقت ڈین آف فارمیسی اور لیبارٹریز کے مرکزی رکن تھے، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے لاہور کے صنعتی علاقے سیگیاں بائی پاس سے استعمال شدہ اور خراب مشینری خریدی، اور یہ مشکوک خریداری مئی 2010 سے اکتوبر 2011 کے دوران جاری ہونے والے مختلف سرکاری آرڈرز کے تحت دستاویزی شکل میں ریکارڈ پر موجود ہے۔ اگرچہ جون 2017 میں مرکزی لائسنس بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے ڈرگ ایکٹ 1976 کے تحت مینوفیکچرنگ لائسنس جاری کیا گیا، لیکن یہ منصوبہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا، اور بعد ازاں یونیورسٹی نے نومبر 2018 میں ایک سرکاری خط کے ذریعے یہ لائسنس رضاکارانہ طور پر واپس کر دیا، جسے بورڈ نے فروری 2019 کے اجلاس میں باقاعدہ منسوخ کر دیا۔ یہ اقدام بظاہر ایک رسمی کارروائی معلوم ہوتا ہے، لیکن درحقیقت اس نے 18 سال کی سرمایہ کاری اور عوامی وسائل کو ضائع کر دیا۔ حالانکہ اگر اس سہولت کو تحقیقاتی یا تدریسی مقاصد کے لیے بروئے کار لایا جاتا تو یہ قیمتی قومی اثاثہ بن سکتی تھی۔ اس سنگین معاملے پر گورنر پنجاب اور چانسلر یونیورسٹی آف سرگودا عمر سرفراز چیمہ کو اپریل 2022 میں ایک باقاعدہ درخواست دی گئی، جس میں سخت انضباطی کارروائی اور نقصان کے ازالے کا مطالبہ کیا گیا، جبکہ متعدد سرکاری خطوط، جن میں ہائر ایجوکیشن کمیشن اور یونیورسٹی انتظامیہ کی خط و کتابت شامل ہیں، اس بدعنوانی کے شواہد کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ سرگودا کیس کے علاوہ دیگر شواہد بھی ظاہر کرتے ہیں کہ پروفیسر بشیر کا طرز عمل ایک مستقل بے ضابطگیوں کا مظہر ہے، کیونکہ ان کی گریڈ 21 میں بطور پروفیسر تقرری میں غیر قانونی اسناد اور غیر مجاز تشخیص رپورٹوں کا استعمال سامنے آیا، اور یہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج بھی ہوا۔ مزید برآں یہ بات بھی سامنے آئی کہ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے انسانی حقوق جیسے اداروں کو بھی یونیورسٹی سے متعلق دستاویزات حاصل کرنے میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جو شفافیت کے فقدان کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ تمام واقعات اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بدعنوان عناصر احتسابی اداروں کی کمزور نگرانی سے فائدہ اٹھا کر خود کو بچا لیتے ہیں۔ موجودہ صورتحال میں سرگودا اسکینڈل کے باوجود پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کو لاہور کے لارڈز کالج آف فارمیسی میں بطور پرنسپل تعینات کیا گیا ہے، جو یونیورسٹی آف دا پنجاب سے الحاق شدہ ادارہ ہے، حالانکہ ان پر بددیانتی، دھوکہ دہی اور مالی بے ضابطگیوں کے سنگین الزامات ہیں، اور ان جیسے افراد کی تعلیمی قیادت میں موجودگی فارمیسی کی ساخت کو مجروح کرتی ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ ان کی 21ویں انٹرنیشنل فارمیسی کانفرنس 2024 اور آئندہ ہونے والے سائنسی ایونٹس میں شرکت کو سائنسی معیار کی تضحیق قرار دیا گیا ہے، کیونکہ ایسے شخص کو تعلیمی ادارے کی سربراہی دینا پاکستان میں فارمیسی تعلیم اور صحت کے نظام کے لیے تباہ کن ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر ساجد بشیر کی لارڈز کالج آف فارمیسی سے برطرفی محض ایک شخص کے خلاف کارروائی نہیں بلکہ پورے نظام کی اصلاح کی سمت ایک قدم ہے،
کیونکہ ان کی بدعنوانی نے تعلیمی اداروں کو کمزور کیا، عوامی فنڈ ضائع کیے اور سچائی اور شفافیت کے اصولوں کو پامال کیا۔ لہٰذا پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن، فارمیسی کونسل آف پاکستان اور متعلقہ یونیورسٹیوں کو فوراً ان کی بدعنوانیوں کے جامع تحقیقات کر کے انہیں برطرف کرنا چاہیے، اور پاکستان فارماسسٹ ایسوسی ایشن سمیت دیگر تنظیموں کی مسلسل اپیلیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ قوم مزید خاموشی برداشت نہیں کر سکتی۔ مختصراً، یونیورسٹی آف سرگودھا کا کیس ایک وارننگ ہے، مگر پروفیسر ساجد بشیر کی موجودہ تعیناتی اس خطرے کو دوبارہ زندہ کر رہی ہے، اور اگر ان کے خلاف فوری کارروائی نہ کی گئی تو یہ پاکستان کے تعلیمی اور صحت کے نظام میں بدعنوانی کے زہر کو مزید گہرا کر دے گی۔ اس لیے ان کی برطرفی نہ صرف احتساب کی علامت ہوگی بلکہ یہ اس عزم کی بھی گواہی دے گی کہ پاکستان میں علم، تحقیق اور صحت کی حفاظت کسی بھی کرپٹ مفاد سے زیادہ اہم ہے۔